وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلی درس میں ہم نے ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں کچھ روایات کا تذکرہ کیا تھا۔ تو یہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہے اور بہت ہی خطرناک اور خونریز جنگ ہوگی۔ تو اس کے بارے میں روایات میں اس مواضع کی بھی تفصیل ہے، ان علاقوں کی بھی تفصیل ہے، اور اس سے متعلق روایات میں بہت کچھ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اطمینان سے وضو کیا، پھر فرمایا اے عوف، قیامت آنے سے پہلے 6 علامات گن لو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ علامات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میری موت۔ تو میں اس خبر سے غمگین ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو، یہ علامت ہوئی؟ میں نے کہا یہ علامت ہوئی۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ تیسری، جس طرح بکریوں میں بیماری آنے سے موت کی کثرت واقع ہوتی ہے اسی طرح ہوگی۔ چوتھی علامت مال کا زیادہ ہونا، یہاں تک کہ کسی آدمی کو 100 دینار اگر ملے تو اس پر ناراض ہو جائے گا۔ اور ایک ایسا فتنہ جس کے داخل ہونے سے عرب کا کوئی ایک گھر بھی باقی نہیں بچے گا، اور تمہارے اور بنو الاسفر یعنی انگریزوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ یہ صلح توڑ دیں گے اور دھوکہ کریں گے، غدر کریں گے، اور 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 فوج ہوگی۔ اس روایت میں رایا سے ملک بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ یعنی عالمی جنگ میں مسلمانوں کا خیمہ شام کے بہترین شہر دمشق کے ایک جانب واقع غوطہ شہر میں ہوگا۔ اور کتاب الفتن نعیم بن حماد، مسند احمد، سنن ابی داؤد، ان کتابوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دمشق میں یعنی عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ دمشق میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح بچہ دانی بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ کشادہ ہوتی ہے، ایسے ہی اس شہر میں آنے والے مسلمانوں کی بھی گنجائش ہوگی۔ اور ایک روایت میں جو امام حاکم نے نقل کی ہے کہ عالمی جنگ میں مسلمانوں کا خیمہ ایک ایسی زمین میں ہوگا جس کو غوطہ کہا جائے گا، وہاں ایک شہر ہے جس کو دمشق کہا جاتا ہے۔ اور ابو قتادہ حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفے میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا اور اس کا تکیہ کلام حجیری تھا۔ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ سنتے ہی آپ اٹھے اور فرمانے لگے قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میراث تقسیم نہ ہوگی، مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی نہ ہوگی۔ پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اور اس کا رخ شام کی طرف تھا اور کہا دشمن یعنی کافر اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے بھی جمع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد رومی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ یعنی پلٹ پلٹ کر حملے ہوں گے، مسلمان موت کی شرط یعنی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے،
یعنی وہ وہیں اپنی جانیں دے دیں گے، پھر یہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ درمیان میں رات حائل ہو جائے گی، یہ لوگ بھی واپس جائیں گے اور وہ بھی، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی فتح حاصل نہیں ہوگی، اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے آگے کریں گے کہ وہ غالب آئے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ پھر جب دونوں فریق جنگ کریں گے تو درمیان میں پھر رات آئے گی، یہ بھی واپس اور وہ بھی واپس، اور موت کی شرط پر جانے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کے طلبگار لوگوں کا دستہ آگے بھیجیں گے اور شام تک جنگ کریں گے، پھر یہ بھی واپس ہو جائیں گے، وہ بھی واپس ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی غالب نہیں ہوگا، اور موت کے جو طلبگار ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ہلاکت ڈال دے گا، یعنی جنگ کے جو چکریں ان کافروں کے خلاف کر دے گا، اور وہ بہت خونریز جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے کہ اس کی مثال نہیں دیکھی جائے گی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوؤں سے گزرے گا اور وہ ان سے جو ہی گزرے گا مر جائے گا، ہوا بھی اتنی زہریلی ہو جائے گی، اور ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کریں گے جو سوتے، تو ان میں سے ایک کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا ہوگا۔ اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں اور کیسا میراث ان میں تقسیم کیا جائے؟ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ان تک یہ زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے، ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا وہ سب کچھ پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے، اور 10 جاسوس شہ سوار آگے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں سواریوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں، یہ لوگ اس وقت زمین میں بہترین شہ سوار ہوں گے، یا ایسے فرمایا کہ روئے زمین کے بہترین شہ سواروں میں سے ہوں گے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور ایک روایت جو مسند احمد میں ہے، سنن ابی داؤد میں بھی منقول ہے، امام حاکم نے بھی نقل کی ہے، اور امام ذہبی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی 35 یا 36 یا 37 تک چلتی رہے گی، اس دوران اگر یہ امت ہلاک ہو گئی تو دیگر ہلاک شدہ قوموں کی طرح ہوگی، اور اگر ان کی حکومت باقی رہ گئی تو 70 سال تک ان کی زندگی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ گزرے ہوئے سالوں کو شمار کر کے یا اس کے علاوہ مزید 70 سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، گزشتہ سالوں کو شمار کر کے 70 سال عمر ہوگی۔ اور سنن ابن ماجہ میں حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کے اسلحے کا قریبی ڈپو اور حفاظتی پہرے دار کی چوکیداری کا مقام بولا میں نہ ہوگا۔ پھر فرمایا اے علی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میرے بابا پر قربان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انگریزوں سے عنقریب جنگ کرو گے، تمہارے بعد آنے والے لوگ بھی انگریزوں سے جنگ کریں گے، لڑیں گے، یہاں تک کہ اہل اسلام کے عمدہ، قوی اور خوبصورت جوانوں کی ایک جماعت حجاز سے نکلے گی جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں
کسی ملامت کرنے والے کی ملامتی سے نہیں ڈرے گی، اور قسطنطنیہ تسبیح و تکبیر سے فتح کریں گے۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار وہ اہل ایمان ہوں گے جو ملحمۃ الکبریٰ کے دن لڑائی میں فتح حاصل کریں گے، ان میں کوئی ملاوٹ اور دوغلے لوگ نہیں ہوں گے۔ اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو ابو عامر المقری سے نقل ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روم اعماق یا دابق میں نہ اترے۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے اس زمانے میں زمین کے بہترین لوگوں کی ایک جماعت ان کے مقابلے کے لیے جائے گی۔ روقۃ اہل الحجاز روایت میں ہے، اور روق ہر چیز کے پہلے حصے کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے روق الشباب روق من الصحاب، یعنی پہلی بارش۔ لوگوں میں روق سے مراد عزم اور قوی نوجوان ہیں، جبکہ الروقہ سے خوبصورتی اور جمال بھی ہے، یعنی قوت اور حسن والے اہل حجاز کے نوجوان مراد ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔